رسول خدا پہ آ کے دین مکمل ہوا۔ اب دین مکمل ہونے کے بعد ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو جو محافظ دین بھی ہو، کہ ہم جس امام کو ماننے والے ہیں وہ امام ہمارے درمیان میں ہے۔ غیبت کا سلسلہ ہے وہ مصلحت الہی ہے، وہ ہمارے درمیان میں ہے، ہمارے روٹین سے آگاہی رکھتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ سے ہمارے رحمت طلب کرتے ہیں، ہمارے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس عقیدے نے ہمیں دوسروں سے ممتاز کیا ہوا ہے۔ تو پھر یہ پوری دنیا کس طرف جائے گی؟ کیا اسی امید میں مر جائے گی کہ مقدر بھی یہی تھا کہ ظلم و ستم کے ساتھ دنیا سے مر کے چلے جانا ہے؟ جو ظالم ہے اس کے پاس طاقت ہے، طاقت کا استعمال کرے گا اور وہ دنیا میں اسی طرح سے اپنی زندگی بسر کر لے گا، اور ہم مظلوم ہیں، مظلوموں کی طرح ہم نے مر جانا ہے؟ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسے شخص کے ظہور کا انتظار کیا جائے جو آ کے اس سسٹم کو پلٹے گا۔ عدل و انصاف، وہ ظلم کا خاتمہ، وہ بہترین معاشرہ، وہ سب کے حقوق کا احترام، وہ سب کو عزت، وہ سب کو رسپیکٹ، یہ امام کے ظہور کے نتیجے میں جب لوگوں کو ملے گا تو تب لوگ کہیں گے کہ واقعاً ہم ایک ایسے امام کے اب سائے میں ہیں کہ جو حقیقی اسلام کا ترجمان بھی ہے اور وارث اسلام بھی ہے۔ اس معاشرے میں رہنے والا ہر انسان عالم ہوگا، جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ جہالت کا خاتمہ اس طرح ہو جائے گا کہ ہر بندہ اپنے مسائل کا حل قرآن سے نکالا کرے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس جب ان کی حکومت ہونی ہے، یہودی بھی ہوں گے، یہ عیسائی بھی ہوں گے، یہ ملحد بھی ہوں گے، یہ سارے آئیں گے اور جو ان کے افکار اور جو ان کے نظریات ہوں گے وہ سارے پیش کریں گے۔ پھر امام ہر اس نبی کے جس کے یہ پیروکار ہوں گے انہی کے مطابق انہیں جوابات دیں گے اور کہیں گے جس کو تم ماننے والے میں اسی کا وارث ہوں۔ گھر کا کوئی وارث نہ ہو تو وہ ویران ہو کے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کا آدم سے شروع ہوا سلسلہ رسول خدا تک مکمل ہوا، 1,24,000 انبیاء کی محنت امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے۔